میں ایک بار ایک کینسر ہاسپٹل گیا تھا، اور اکثر ہم لوگ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کینسر ہاسپٹل جاتے ہیں اور جا کر کے دیکھ کر کے آتے ہیں، ان کو دعا کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ کچھ نوجوانوں کو میں لے کر جاتا ہوں، دیکھو ان کو کس حالت میں ہے آج۔ مجھے آج تک یاد آتی، 8 سال ہو گئے، ایک تقریباً 45 ایئرز کا ایک بیمار آدمی، اس کی گردن پر کینسر تھا اور بہت بڑا ایک پھوڑی تھی، ایسے سویا ہوا رہتا تھا۔ اس کے قریب جیسے ہی گیا تو وہ رونے لگا، کہا حضرت میرے لیے دعا کر دو۔ سب کے لیے دعا کر نہیں آئے، کہا نہیں، میرے لیے صرف اتنی دعا کر دو کہ ایک بار اٹھ کر کے میں سجدہ کر سکوں۔ کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا سر اٹھاؤ تو پھر بلڈ شروع ہو جاتا ہے، نہیں اٹھا سکتا، پیپ آتا ہے اور خون آتا ہے، وہ آدمی سر نہیں اٹھا سکتا۔ کہا کہ جب جوانی تھی ہم سجدہ کرنے سے بھاگتے تھے، اور آج ایسی حالت ہے کہ ایک سجدہ کرنے کی بھی میرے اندر طاقت ہے۔ ڈرو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، آج تم سلامت ہو، تمہارا جسم محفوظ ہے اور تم سجدے سے بھاگ رہے ہو، وہ دن نہ آ جائے کبھی سجدہ کرنے کی توفیق بھی اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق ختم کر دے تو عبادت بھی نہیں کر سکو گے۔ اسی لیے عرب میں ایک سٹیکر میں جگہ پر دیکھتا تھا، صلو قبل ان تصلو، اپنی نماز پہلے پڑھ لو اس سے پہلے کہ کون تمہاری نماز پڑھ دے گی۔ تمہیں لایا جائے گا ایک دن، ہمیں بھی لایا جائے گا، اور باندھ کر کے لایا جائے گا، ناک میں روئی ٹھونس کر کے، کانوں میں روئی لگا کر کے، کاٹن رکھ کر کے، پیٹ کو رسی سے باندھ کر، پیروں کو باندھ کر، سفید کپڑے میں امام کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ زندگی میں تم نہیں پڑھتے تھے، اب لوگوں سے تمہارے اوپر پڑھا دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم بچا ہوا ہے، بہت تیزی سے وقت گزر جائے گا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آخرت میں تو ہمارا جو حساب ہم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوال ہر آدمی سے قیامت کے دن ہوں گے، 5 سوال، اس وقت تک کوئی میدان قیامت سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اس میں پہلا کوشچن، 5 کوشچن ہر ایک سے ہوں گے۔ پہلا فرسٹ کوشچن حضور فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں کہاں خرچہ کیا، کہاں سپینڈ کیا، یہ جواب دے دیں۔ محدثین فرماتے ہیں اس ایک کوشچن کے آنسر میں کسی کو 500 سال لگ جائیں گے، کسی کو 600 سال لگ جائیں گے۔ سب سے ڈیفیکلٹ یہ جواب ہوگا، بتانا پڑے گا کہ رات کہاں گزارتا تھا، بتانا پڑے گا کہ رات بھر، اگر سوال ہوگا کہ موبائل چلاتا تھا، گیم کھیلتا تھا، سوشل میڈیا پہ تھا، ہر چیز کا جواب تو ہمیں دینا ہے۔ اسی لیے آج ہمیں اپنا احتساب کی ضرورت ہے۔ آ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے نبی نے ہم کو جس طرح سے جینے کا سلیقہ دیا، اللہ ہمیں ویسا جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب کریم ہم مومنین کو بڑے امتحانات سے محفوظ فرمائے۔ مولا ہم کمزور لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، تیرے امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو آوارہ ہونے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے دربار سے اور تیرے نبی کے قدموں سے دور ہونے سے بچا دے۔ یا رب العالمین ہم غریب مسلمان ہیں، آج ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، آج ہمارے درمیان کوئی تربیت دینے والا شیخ نہیں، آج ہمارے درمیان ہاتھ پکڑ کر چلانے والا کوئی مرشد نہیں۔ اے رب العالمین فقط تیری مدد ہے، فقط تیری مدد ہے، فقط تیری مدد ہے۔ ہمارے بچوں کو جب آوارہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، مولا ان بچوں کا کون پرسان حال اور مددگار ہوگا۔ اے رحمان و رحیم ہمارے نوجوان بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرما دے، ان کو تیرے حبیب پاک کے قدموں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کریم یا احسن الخالقین ہمارے چھوٹے بچوں کے اندر تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت عطا فرما دے، اسلام پر جینے مرنے کی توفیق عطا کر، ہماری ماں اور بہنوں کو قربانیوں کا سلیقہ عطا کر، ہمارے گھروں میں حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔
حلال کھلا اور تقوی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آخر میں شاید ہو سکتا ہے آج میں آپ سے رخصتی لوں گا، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. پہلی مرتبہ ہی میرا سری لنکا آنا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. خاص طور پر مسجد کنز الایمان میں جو روحانیت ہم نے دیکھی دلوں کے اندر اترتی ہوئی، یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، کنز الایمان کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے. یہاں نماز پڑھنے والے ہر مومن کو اللہ تعالیٰ عشق رسول عطا فرمائے. ایک چیز جو انڈیا سے باہر میں ہے اکثر حالات دیکھے، اب سری لنکا کے حالات بہت قریب سے نہیں لیکن اتنا تو دیکھا کہ ماڈرنزم ویسٹرن کلچر کی طرف مسلمان بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں. ہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے میں پوش دکھوں اور اپنے بچوں کو وہ ایسی جگہوں پر ڈالنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے فخر کر سکے کہ میرا بچہ بہت ہائی فائی ایجوکیٹڈ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے عرب میں دیکھا، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، جدہ شہر، کچھ ایسے علماء میرے پاس انہوں نے بات کی، کہا کہ کتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ اپنے بچوں کو آسٹریلیا امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجے، اور جب بچے پڑھ کر کے واپس آئے، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، جوان بچے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں ہو از دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ عرب کے بچے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ سکھایا اور اپنا رسول نہیں بتایا. اس لیے میرے عزیزو آپ پڑھاؤ لکھاؤ لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اپنے بچوں کو جب علم کی شروعات دو تو قرآن سے شروع کرو. بڑے اسکولوں میں پڑھاؤ، بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ لیکن دین سے دور مت رکھو. آج سری لنکا میں اس ایجوکیشن کے نظام کی ضرورت ہے کہ بچہ تمہارا اسکول جاتا ہو لیکن حافظ قرآن بھی بنے، وہ رسول اللہ کی محبت والا بنے. گھروں میں باہر بھی اس کا نظام قائم رکھیں ورنہ آگے آنے والا کلچر بہت ڈینجر ہے. آپ کے بچے بھی کبھی آپ سے سوال نہ کر لیں اللہ اکبر. ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے، خدا کو نہیں مانتے لوگ، اللہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، محمد نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. معاذ اللہ. اس ایتھیزم سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو روزانہ حضور کی محبت سکھاؤ اور قرآن سے محبت رسول آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری گھروں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ.